دنیا کے لوگوں کا دستور یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس مجلس کے اندر ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں خاص لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں۔ دنیا میں مجالس کے اندر دستور یہ ہے کہ ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر خاص لوگ بیٹھتے ہیں اور دوسری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں عوام الناس کا مجمع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جلسے میں سٹیج کے اوپر بعض لوگ بیٹھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اردو پوئے گئی گا نا، اور دوسرے لوگوں کو عام نیچے مجمع کے اندر بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تقرب اور دوسروں کو قریب کرنے کا معیار ہے دنیا میں، یہ مختلف ہے۔ دینی جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، مدارس کے اندر بھی ہوتا ہے، دینی جلسوں کے اندر بھی ہوتا ہے، مذہبی جلسوں میں، اور دنیا کے لوگوں کے اندر بھی تقرب کا معیار ہوتا ہے، لیکن وہ مختلف ہوتے ہیں۔ عام دنیا والوں کے اندر تقرب کا معیار وہ مال و دولت ہے، عہدہ اور منصب ہے، شہرت ہے، خاندانی شرافت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو اس لیے قریب بٹھایا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کو اس لیے سلام کیا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے ساتھ اس لیے پرتپاک سے مل رہا ہے کہ اس کا عہدہ اور منصب بڑا ہے، اس کو اس لیے ہاتھ اٹھا کر سلوٹ کر رہا ہے کہ یہ بڑا افسر ہے، یہ دوسرا اس طرح نہیں ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کے اندر معیار یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مال و دولت جس کے پاس زیادہ ہو، بینک بیلنس جس کے پاس زیادہ ہو، عہدہ اور منصب جس کے پاس بڑا ہو، اور خاندانی شرافت ہو، ان چیزوں کو آگے کرنے کا اور قریب کرنے کا معیار سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں بھی یہ ترتیب ہے کہ بعض لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ جل شانہ خاص جگہ کے اندر جگہ عطا فرماتا ہے اور بعض کو وہ جگہ نہیں دیتا۔ تو یہ تخصیص اللہ جل شانہ کے ہاں بھی ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس تخصیص کا جو معیار ہے وہ معیار الگ ہے، وہ معیار نہیں ہے جو لوگوں کے ہاں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ کے ہاں اس تخصیص کا اور قرب کا معیار وہ تقویٰ ہے، وہ عبادت کے اندر آگے بڑھنا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کے ذکر اور یاد میں آگے بڑھنا ہے۔ تو جس شخص کے اندر جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا اور جتنا عبادت کے اندر آگے بڑھا ہوگا، جتنا اس میں اخلاص ہوگا، جتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو اللہ جل جلالہ اس کو قریب کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو خاص جگہ میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہے۔ اور سب سے جو بڑا فرق ہے، سب سے بڑا فرق وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اور کچھ کو جنت میں ڈالے گا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے۔ یہ فرق ہے، اللہ جل شانہ نے بعض کو جنت میں داخل کر دیا، بعض کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ تخصیص اس کی بنیاد ہے پیچھے، اور یہ ویسے نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں ڈالے کسی کو جہنم میں ڈالے، اس کا ایک معیار ہے، لیکن وہ معیار دنیا والوں کی طرح نہیں ہے، وہ معیار ایمان ہے، وہ معیار تقویٰ ہے، وہ معیار اللہ کی طاعت اور اس کی عبادت میں آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ حضرات نے ایک حدیث سنی ہوگی، میرا مقصد اس وقت وہ ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ
7 آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں. ایک ایک قسم کے اندر اس میں متعدد افراد آ سکتے ہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آ سکتے ہیں اس میں. وہ 7 اقسام کے اندر میں 2 صرف بیان کرتا ہوں. وہ حدیث آپ حضرات نے سنی ہوگی، آپ طلبہ ہیں. ایک وہ جوان، شاب نشأ فی عبادت اللہ. ان 7 لوگوں میں، 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم وہ جوان ہے، اس میں کئی جوان ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں آ سکتے ہیں. وہ جوان ہے نشأ فی عبادت اللہ، جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، جس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوئی، جو پھلا پھولا تو اللہ کی عبادت میں پھلا پھولا. نشأ فی عبادت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے بلوغ میں قدم رکھا، بالغ ہوا، تو اس نے پہلے سے چونکہ نماز شروع کی تھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، قرآن پاک سے تعلق تھا، نماز سے تعلق تھا، روزے سے تعلق تھا، تو اس کو ان چیزوں میں مزہ آتا ہے اور یہ کرتا تھا. جیسے ہی بلوغ میں قدم رکھا اور بالغ ہوا تو اس کی تربیت ان چیزوں میں ہوئی. یہ جوان، اس کو اللہ جل شانہ حشر کے میدان میں خاص جگہ کے اندر جگہ دے گا جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملے گی، اور وہ ہے اللہ کے عرش کا سایہ. اور اس دن بہت زیادہ سخت گرمی ہوگی اور اس گرمی کو لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ہر ایک پسینے سے شرابور ہوگا، اور ہر ایک کا پسینہ وہ دریا اور سمندر کی طرح بنے گا، جس میں وہ کوئی کہاں تک ڈوبا ہوگا. بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گلے اور منہ تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے. تو اس سے بعض لوگ بچ جائیں گے اور ان کو سائے میں جگہ ملے گی. یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، جس میں وہ قسم ہے ایک کہ جو نوجوان، جس کی نشو و نما، جس کی تربیت اور جس کی بڑھوتری اور جس کا پھلنا پھولنا اللہ کی عبادت میں ہوا ہو. اور اس کی مثال میں نے آپ حضرات کو بیان کی کہ جیسے ہی اس نے بلوغ میں قدم رکھا تو وہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں لگا رہا. بس اللہ تعالیٰ کی عبادت جو بھی اس کی طرف متوجہ ہوئی وہ لگا رہا، نماز میں، نوافل میں، اور قرآن پاک کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں وغیرہ. تو ایک تو یہ نوجوان ہے. دوسرا وہ شخص ہے ان 7 میں کہ ذکر اللہ خالیا، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. ففاضت عیناہ، پھر اس کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور وہ اللہ کی خوف سے، اللہ کی عظمت سے، اپنے بدعملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی مہربانی سے کہ اللہ پاک کتنا مہربان ہے اور میں کتنا بے عمل ہوں، اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور یہاں جو حدیث مبارک میں آتا ہے خالیاً، تنہائی میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تنہائی میں نہیں لوگوں کے سامنے یاد کرے گا تو محمد گری دی بلگورے، تنہائی میں اگر لوگوں میں یاد کرے گا تو پھر اس پر اجر نہیں ملتا، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص اور تعلق مع اللہ اتنا ہے کہ چاہے لوگ اس کو نہ دیکھتے ہوں، وہ صرف اللہ کے لیے روتا ہے اور اللہ ہی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے. تو دوسروں کے اندر کرے تو یہ بھی ایسا ہی ہے. خالیاً کے اندر بھی یہ بھی داخل ہے کہ مثلا مجمع کے اندر بیٹھا ہے اور اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہزاروں کے مجمع میں بیٹھا ہے لیکن اس کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یہ بھی خالیاً میں آتا ہے. اور خالیاً میں یہ بھی آتا ہے کہ لوگ نہ ہوں، بند کمرہ ہے اور یہ اللہ کے سامنے روتا دوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ شخص عرش کے سائے کے اندر اللہ پاک اس کو خصوصی زائد ہے.
تو آپ حضرات نے دیکھا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں بھی قرب ہے، تخصیص ہے، دوسرے لوگ اس طرح نہیں ہوں گے، یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ جل شانہ کے ہاں اس تخصیص اور تقرب کا معیار الگ ہے، وہ دنیا والوں کی طرح نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے، دنیا والوں کا جو معیار ہے وہ ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا دنیا داروں کے ہاں معیار مال و دولت ہے تو ہر شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہو سکتا۔ دنیا داروں کے ہاں قرب کا معیار عہدہ اور منصب ہے تو ہر شخص کے پاس عہدہ اور منصب نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہم اگر ایسے مجمع میں چلے گئے جہاں پر ان چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، ہمیں دھکے دے کر باہر نکالا جائے گا۔ دنیا داروں کے ہاں معیار حسب و نسب ہے، خاندانی شرافت ہے، تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ان چیزوں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، اچھے جوتے، اچھے کپڑے، اور اس طریقے سے لباس اور پوشاک ایسا ہو کہ جو بہت مہنگا ہو تو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں۔ دنیا داروں کے ہاں معیار سواری ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو ہر کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں جس کو دیا ہو تو وہ، لیکن جو قرب کا معیار اللہ جل شانہ نے رکھا ہے وہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، وہ مرد بھی اور عورت بھی، وہ جوان بھی حاصل کر سکتا ہے اور بوڑھا بھی، وہ غنی اور مالدار بھی حاصل کر سکتا ہے اور فقیر بھی، وہ بیمار بھی حاصل کر سکتا ہے اور صحت مند بھی، بیمار بستر پر پڑے پڑے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اور اللہ جل شانہ کی یاد کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ جل شانہ تیرے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ اس کو بنا دے گا۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی کسی انسان کا درجہ اللہ جل شانہ کے ہاں بہت اونچا لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اعمال اس طرح نہیں ہے کہ وہ اس درجے تک پہنچے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ کسی امتحان میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا بیمار ہوا یا کچھ اور تکلیف ہوئی ہاتھ میں، پاؤں میں، تو اس کی وجہ سے وہ اس پر صبر کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے بارے میں اللہ جل شانہ کا فیصلہ یہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، چنانچہ وہ اس پر راضی ہوتا ہے، جزا و فضا نہیں کرتا تو اللہ پاک اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جس درجے تک لوگ عمل کی وجہ سے بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کے ہاں جو معیار ہے وہ ایسا ہے کہ جو صحت مند بھی اور بیمار بھی اور اندھا اور لنگڑا لولا بھی اور صحیح اور تندرست آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے، اور جوان بھی اور بوڑھا بھی، اللہ پاک نے اس طریقے سے معیار رکھا ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور وہ ہے تقوی۔ یہ ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، چاہے وہ اس کا گھر نہ ہو، اس کے پاس جھونپڑی بھی نہ ہو، اس کے جیب کے اندر ایک پیسہ بھی نہ ہو، تو یہ چیز ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ حضرات کو توفیق دی اور یہاں پر آئے، یہاں پر رات گزاری، یہ تہجد کے لیے اٹھے تھے ساتھی، تہجد کے لیے اٹھے، نماز پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، یہی عبادت ہے، یہی ذکر اللہ ہے۔ ہاں، اس کو آپ چھوڑیں نہیں، مسلسل رکھیں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے جسم کے اعضاء کی حفاظت کریں۔ تقوی اس سے حاصل ہوتا ہے، بعض چیزوں کو چھوڑنا اور بعض چیزوں کو کرنا، اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر کسی کے لیے وہ جو اندازہ ہے، مقدار ہے، وہ الگ الگ رکھا ہے۔ معیار تو تقوی ہے، مقدار میں فرق ہے۔ اللہ کے ہاں چھوٹ ہے، کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور پانی سے کے ساتھ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ تو اللہ جل شانہ کا ہے مقدار میں چھوٹ ہے، سفر کے اندر ہے، بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھے گا اور سنتیں چھوڑ دے گا تب بھی وہ معیار حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ نے اس طریقے سے کیا، یہ ایک رات کے ساتھ اس کو خاص مت کریں،
نشا فی عبادت اللہ جل شانہ کی بندگی میں لگا رہے. یہ دنیا کی عمر بہت کم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کس وقت میری موت آئے گی. اللہ جل شانہ آپ کو طویل زندگی عافیت کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جو طلبہ ہیں اللہ جل شانہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور تقوی میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے اور نیک اعمال کے لیے عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں. بعض لوگ جوانی میں چلے جاتے ہیں، بعض جو عمر پوری کرتے ہیں تو وہ کتنی عمر ہے، 60 اور 70 سال کی عمر ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. اخیر میں اگر اس سے پوچھو جس وقت وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے کہ تیری عمر کتنی ہوئی، تو وہ یوں محسوس کرے گا جس طریقے سے صبح آیا تھا شام کو جا رہا ہے. بلکہ بعض حضرات نے مثال یہ دی کہ جس طریقے سے ڈیوڑی ہے اور کمرہ ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل رہا ہے. تو یہ عمر بہت کم ہے، اس میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے اعضاء کی گناہوں سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر جزو، ہر عضو اور ہر اندام کا الگ الگ گناہ ہے. تو آنکھوں کے گناہ الگ ہیں، کانوں کے گناہ الگ ہیں، ہاتھ کا گناہ الگ ہے، پیروں کا گناہ الگ ہے، دماغ کا گناہ الگ ہے، پیٹ کا گناہ الگ ہے. یہ آدمی سوچے اس سے اپنے آپ کو بچائے. بہت آسان ہے اس پر عمل کرنا، اور جو اللہ کی خوشنودی کے اعمال ہیں اس کو کرتے رہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.